الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ اس کا مائک، ایک منٹ میں اس کا ذرا مائک چیک کر لوں۔ یہ
خیر کرے. اور اللہ نہیں وہ محبت رکھتا ظالموں سے. جو بھی یہ کام کر رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ جو پچھلی آیت میں کہا گیا ہے کہ جو کمزوری دکھا رہا ہے، سستی دکھا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نہیں ہے. اگر وہ یہ کہہ رہے کہ انہیں غزوہ احد میں کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیوں، ان کے ساتھ کیوں ہوا، یہ نہیں کہنا، یہ جملہ نہیں کہنا ہمیں یہ ملا انہیں کیا ملا، ہمارے ساتھ کیا ہوا، مقابلے نہیں کرنے. یہ اللہ تعالیٰ کے دن ہے، اللہ تعالیٰ انہیں گھماتے ہیں، سمجھایا یہ جا رہا ہے. اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا تو یقین ان لوگوں کو بھی ایسا ہی زخم پہنچا. تو یہ تو دن ہے، ہم ہی نے لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، گردش ایام ہے، تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہداء بنائے. اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا. بس اس بات پر یقین رکھنا کہ جو کچھ ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے، بتایا کیا جا رہا ہے، تم اپنی پوری کوشش کرو گے، باقی تکلیف اللہ کی طرف سے آنی اور جانی ہے. ٹھیک ہے. اور اگلا اس میں اصول کیا ہے، اسی غزہ احد غزہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. آپ کو اس جو اگلی آیت آ رہی ہے نا، آیت نمبر 141، اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتانے لگے. غزہ بدر میں کوئی منافق نہیں تھا. آپ یاد رکھیں، غزہ بدر میں کوئی منافق نہیں تھا. منافق مسلمان ہوئے ہیں غزہ بدر کے بعد. تو غزہ احد میں بہت سے منافق تھے، بہت منافق غزہ احد کے اندر موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ انہیں الگ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس آیت میں ان کا بھی ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. وا اور لام زیر لی تاکہ یا وہ میم تاکہ وہ میم ہا سوا محض روٹ ورڈ ہے. محض روٹ ورڈ کیا ہے؟ محض، جس کا مطلب ہوتا ہے نکھارنا. نکھارنا یہ کون ہے اس وقت؟ ٹھیک ہے. جس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نکھارنا، چھانٹنا، الگ کرنا. چھانٹنا بھی کہہ سکتے ہیں، الگ کرنا، آسان الفاظ میں الگ کرنا. اب دیکھیے میں اس لیے آپ کے لیے الگ الگ ورڈ لکھ دیتی ہوں. نکھارنا، کسی چیز کو نکھارنے کے لیے کرتے ہیں، الگ کرنا ہوتا ہے کسی کو. کون ہے اس وقت؟ نکھارنا کسے کہتے ہیں؟ الگ کرنا. بالکل ٹھیک ہے. کسی کو الگ کر کے صاف ستھرا کر کے الگ کر کے سیٹ کر کے رکھنا. چھانٹنا کیا ہوتا ہے؟ بری چیز سے الگ کو بری چیز کو دوسری سے الگ کر دینا. اور الگ کرنا کیا ہوتا ہے؟ سیپریٹ کر دینا. آج کے بچے سمجھنے کے لیے اور آسان کر دیتی ہوں میں ورڈ کو، اور آسان کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. تو محض کا مطلب نکھارنا، چھانٹنا یا الگ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بتایا ہمیں، اور تاکہ وہ محض اس کے پر آ رہا ہے اور ہا پہ شد آ رہی ہے. دیکھیں میم ہا سا محض، اور شد آ رہی مطلب اچھی طرح سے. جب شد آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح سے چھانٹ دے، تاکہ وہ الگ کر دے. الگ الگ کر دے، دو دفعہ آ جائے گا الگ الگ، کیونکہ شد آئی. الگ الگ کر دے، چھانٹ دے بھی لکھ سکتے ہیں ہم. چھانٹ دیں، ہم سب چاہتے ہیں چھانٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ چیز الگ ہو جاتی ہے. تاکہ وہ چھانٹ دے، وہ الگ الگ کر دے. اللہ اللہ، تاکہ وہ چھانٹ دے اللہ. کن کو؟ الذین، ان لوگوں کو، جو کون ہیں؟ ان کو آمنو، جو ایمان والے ہیں. ایمان والوں کو اللہ، یہاں لکھ دو ایمان والے، جو ایمان والے ہیں. ایمان والوں کو اللہ الگ چھانٹتے ہیں. جیسے اب ہم دال کو یا چاول کو چھانٹتے ہیں، چھٹتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ صاف الگ ہو جاتے ہیں، برے الگ ہو جاتے ہیں. تاکہ وہ چھانٹ دے اللہ. کس کو چھانٹ دے؟ آمنو، ایمان والوں کو. اب میں نے یہ ورڈ کیوں نہیں مٹایا؟ کیونکہ اس کا اپوزٹ ورڈ آ رہا ہے، متضاد ورڈ. اردو میں کہتے ہیں متضاد، اور عربی انگلش میں اپوزٹ ورڈ. اس کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ محق. میم ہا کاف، محق روٹ ورڈ ہے. کس کا ہے الگ؟ اس کا. اس کا مطلب چھانٹنا، الگ کرنا، اور محق مطلب مٹا دینا. مٹا دینا، اس میں کیا ہے؟ الگ کر دینا. اس کا مطلب مٹا دینا، ختم کر دینا. یہ اپوزٹ ہو گیا نا. اس میں تو الگ الگ کرنا ہے، اس کو ختم ہی کر دینا. محق اس کا روٹ ہے. تو پورا ورڈ اس کے اندر آ رہا ہے. دیکھیں کیا آ رہا ہے؟ تاکہ وہ چھانٹ دے اللہ، یا مٹا دے، وہ چھانٹ کے الگ کر دے. کن کو؟ ایمان والوں کو. واہ اور یا وہ میم ہا قاف محق، اسے یہ لکھا گیا محق، وہ مٹا دے، ختم کر دے. مٹانا، ختم کر دینا. وہ مٹا دے الکافرین. ٹھیک ہے. سارے کے سارے کافروں کو.
کافرین، کافروں کو، انکار کرنے والوں کو. انکار کرنے والے کون تھے؟ مشرکین مکہ، ٹھیک ہے، وہ انکار کر رہے تھے، اور یہود کر رہے تھے انکار، اور ایمان والوں میں سے بھی. ایمان والے کون سے ہیں؟ جو منافق ہیں. وہ بہت سی، منافق ہوتا کیوں ہے انسان؟ ہوتا ہی تب ہے جب وہ ایمان کے اپوزٹ کوئی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو تھا یہ عبداللہ بن ابی، اس نے کیا کیا تھا؟ وہ اپنے ساتھ 300 لوگ لے کے چلا گیا، نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا منافقوں کو. اس کے علاوہ کیا ہوا تھا؟ جس وقت جنگ ہو رہی تھی، آپ کو پتہ ہے جنگ کے دوران جس وقت ہڑا دوڑ مچی ہے، جسے کہتے ہیں کہ ہڑبڑی ہو گئی، مسلمان جو ہیں جیت رہے تھے، لیکن مشرکین مکہ نے واپس پلٹ کر حملہ کیا. دوبارہ جب حملہ کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس حملے کے دوران بڑے برے حالات ہو گئے. تو کچھ ایسے منافق تھے اس وقت، جو اس وقت موجود تھے اور باتیں کر رہے تھے. اس وقت ادھر بھی انہوں نے باتیں کی، اور کب باتیں کی؟ واپسی پر جب مدینہ میں آئے ہیں تو بھی انہوں نے باتیں کی کہ اگر ہماری بات مانتے تو ایسا نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، جنگ پہ نہ جاتے تو یہ نہ ہوتا. آج بھی ایسے لوگ ہیں، ہمیں مشورہ پہلے دینے والے، اس کام میں شریک ہونے والے. ٹھیک ہے. زندگی کی جنگ میں بھی، زندگی کی جنگ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو مشورے بھی دیے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ منافق ہوتے ہیں. جب آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جب آپ کو نقصان ہوتا ہے تو وہ آپ کو صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا؟ بالکل یہی جنگ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. اس وقت موجود بھی تھے، مگر بعد میں انہوں نے ہی باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ جو جنہیں اللہ تعالیٰ واضح کر دے اور مٹا دے اللہ تعالیٰ انہیں. ٹھیک ہے. بہت سے ایسے جو جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، ختم کر دیا. مشرکین مکہ میں سے بہت سے ایسے جن کی ہستی ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. تاکہ اللہ ان لوگوں کو جو ان کو خالص کر لیں، ان کو مخصوص کر لیں، انہیں نکھار دے، جو محض کا ورڈ تھا. اور وہ جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ الگ کر دے، کافروں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے. اب یہاں پہ یہ جو آیت ہم پڑھنے لگے ہیں نا، آیت نمبر 142، یہ آیت سورۃ عنکبوت. آپ کو بتاؤں سورۃ عنکبوت کے اندر بھی آیت والی آتی ہے. اور کہاں پہ آتی ہے؟ سورۃ عنکبوت کی پہلی آیت، کہ تم سمجھتے کیا ہو، تم نے کہا لا الہ الا اللہ اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اتنا آسان ہے جنت میں داخل ہونا. اور سورۃ بقرہ میں بھی ہم یہ آیت اس طرح کی پڑھ کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اللہ تمہیں آزمائے گا، آزمائش کے بغیر تمہیں جنت نہیں ملنے والی، اور لازم آزمائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بھوک سے، جان کے، مال کے نقصان سے. اور یہاں پر بھی جو آیت آ رہی، اسی آیت کا، اسی طرح کی آیت یہاں پر دوبارہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ آل عمران میں. کیا ورڈ ہے؟ سوری، ام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا. شروع میں جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سینٹر میں آتا ہے تو یا بن جاتا ہے. کیا. ٹھیک ہے. کیا. ہا سین با، حسب روٹ ورڈ ہے. حسب کو روٹ ورڈ کہتے ہیں حساب. حساب کتاب لگانا. حساب کتاب کہتے ہیں میرے حساب سے یہ کام ایسے ہوگا، میرے حساب سے یوں ہوگا. تو حساب کتاب لگانا، گمان کرنا، سوچنا، سمجھنا، خود سے خود بات بنا لینا. تو یہ بالکل حسب تم، کیا حساب کتاب لگایا تم نے؟ کیا سمجھا تم نے؟ سمجھا تم نے، گمان کیا تم نے. اس لفظ کو ہم بہت سے لفظوں کے ساتھ بتا سکتے ہیں. کیا سمجھا تم نے، کیا گمان کیا تم نے، کیا حساب کتاب لگایا تم نے. ان یہ کہ ہم بھی بڑے حساب کتاب لگاتے ہیں. ان یہ کہ تدخلو، تا تم، دال خا لام داخل اور واو الف جمع کے لیے، تم داخل ہو جاؤ گے. تم داخل ہو جاؤ گے. ہم نے بھی اس طرح کا حساب کتاب لگایا ہوا ہے. ہم نے کیا حساب کتاب لگایا ہوا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور نبی نے دعا سنبھال کر رکھی ہوئی ہے. وہ دعا کر لیں گے اور ہم آرام سے اڑتے اڑتے جنت میں پہنچ جائیں گے. بالکل یہی اللہ تعالیٰ یہاں پوچھے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کہ تم الجنت، اللہ رہا نا، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کیسے، کیا بتایا جا رہا ہے؟
یہاں آ گیا جنت میں. ٹھیک ہے. ام حاسبتم, کیا حساب لگایا تم نے, کیا سمجھا تم نے, ان یہ کہ تدخل الجنت, تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں. اور کنہیں کہا جا رہا ہے یہ جملہ, کنہیں کہا جا رہا ہے آپ سوچیں. یہ صحابہ کرام کو, کہاں پہ, غزوہ احد میں شرکت کرنے والوں کو, انہیں کہا جا رہا ہے جنہوں نے اتنی ایمان دکھایا. وہاں پہ تھوڑی پرابلم ہوئی, اسی لیے اس کے بارے میں زیادہ آیا. آپ کو دیکھیں آل عمران دوسری صورت کے اندر فوراً غزوہ احد کے بارے میں بات ہوئی, کیونکہ یہاں پہ غلطیاں, کمیاں, کوتاہیاں نظر آئیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ تمہارے دماغ میں کچھ اور تھا مگر ہوا یہ, اور آگے بھی ہوگا. ایزا امت مسلمہ تمہارے ساتھ ہوگا, زندگی میں بھی ہوگا. تو یہاں کیا کہا گیا, کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وہاں اور لا البتہ, البتہ لما نہیں, ماں نہیں کے لیے آ رہا ہے, البتہ نہیں, یا عین لام علم, یا وہ عین لام علم جاننا, نہیں وہ جانا. ٹھیک ہے, جانا بھی آ سکتا ہے, نہیں معلوم کیا, نہیں وہ معلوم کیا, اللہ اللہ نے, یہاں پہ ایسے ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے, البتہ نہیں وہ جانا اللہ نے, نہیں وہ معلوم کیا اللہ نے. کیا, کن کو نہیں معلوم کیا؟ الذین, ان لوگوں کو, الذین پھر ان کو, ان لوگوں کو یا ان کو, جیم ہا دال جہد, جہد کیا ہے؟ یہی سب کچھ ہے, یہی وہ چیز ہے جو کمزوری حائل ہوتی ہے, سستی حائل ہوتی ہے, غم حائل ہوتا ہے. سستی غم, اور اس سے پہلے ہی ہمیں کہہ دیا گیا کہ دیکھو نہ کمزوری دکھانا نہ سستی دکھانا, ورنہ تم یہ جہاد نہیں کر سکتے, جہاد نہیں کر سکتے. کوشش, جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا, جد و جہد کرنا, کوشش کرنا, ہر طرح کی کوشش میں آ جاتی ہے. چاہے وہ میدان جنگ میں ہو, چاہے وہ زندگی کی جنگ میں ہو, چاہے ایمان میں ہو, نماز کی کوشش, عبادت کی کوشش, بدنی کوشش, جسمانی بیماری, ہر طرح کی کوشش کے اندر آ جاتی, تاکہ وہ جان لیں ان لوگوں کو جنہوں نے کیا کیا ہے, کوشش کی. جہاد کے لیے کی کوشش, جن پہ جہاد کوشش, اور جاہدو واولو جمع کے لیے, جنہوں نے جہاد کیا. ہر طرح کا جہاد آ جاتا ہے, کوششیں کی. اب کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کتنی کوشش کرنی ہے, کوئی لیٹر کا حساب یا کلو کا حساب نہیں بتایا. جس نے جتنی, جس کی کوشش ہے, جس کی جتنی محنت ہے, اور جس مرضی میدان میں کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوششیں دیکھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ تم لوگ کتنا آرام کر کے آئے ہو, کتنا کھا کر آئے ہو, کتنا سکون لے کر آئے ہو. تمہاری کوشش دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نہیں جانا جنہوں نے کوشش کی, من کم, تم میں سے, من سے, کم, تم میں سے, تاکہ وہ جان لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا, جنہوں نے کوششیں کی تم میں سے. وہاں اور یعلم, اور وہ جان لے. کوششیں جب بھی ہوتی ہیں اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ صبر. وہاں اور یا وہ عین لام علم پھر آ رہا ہے, وہ جان لے الصابرین, تمام صبر کرنے والوں کو. اب کیا حکم ہوا ہے کہ غزوہ احد میں کیا ہوا ہے؟ تکلیفیں آئی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت یا صبر کرنے والے آئے گا, ٹھیک ہے, صبر کرنے والوں کو. آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت ہمارے لیے بہت, آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہوں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت حضرت حمنہ بنت جہش, حمنہ بنت جہش, یہ اللہ کی ان کی پھپھو کی بیٹی ہیں, اور جس وقت یہ سامنے آئیں تو انہیں سب سے پہلے ان کو حوصلہ دینے کے لیے پہلے جب بتایا گیا کہ امیر حمزہ, ان کے ماموں, کہ آپ کے ماموں کی شہادت ہو گئی, تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. عبداللہ بن جہش بھائی, عبداللہ بن جہش آپ کے بھائی کی بھی کیا ہو گئی؟ شہادت ہو گئی. ٹھیک ہے, تو فوراً کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ساتھ ہی نے کیا کہا؟ مصعب بن عمیر, مصعب بن عمیر,
یہ کون ہے جی؟ شوہر. آپ کے شوہر کی بھی شہادت ہو گئی. سوچیں آپ، ایک ہی خاتون کو جس وقت اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے پتہ چلا کہ تمہارے ماموں، تمہارا بھائی، اور انہوں نے شوہر کے اوپر بھی وہ روئی ہیں، شوہر پہ وہ زور سے جب روئی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک بیوی کا شوہر کی وفات پہ، اس کی شہادت پہ رونا بنتا ہے. صبر کیا، ماموں پر بھی، بھائی، کوئی سوتیلا بھائی ادھر کریں، اسگا بھائی. پھر اسی طرح ان کی جو والدہ آتی ہیں، انہیں کہا گیا، پھپھو ہیں لگیں گے، آپ کے بھائی کی شہادت ہوگی، آپ کے بیٹے کی شہادت ہوگی. تو انہوں نے کہا انا للہ و انا راجعون. اور اسی طرح بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا، ایک ایک کے کئی رشتے وہاں پہ شہادتیں ہوئیں. غزہ احد کے اندر شدت کا مسلمانوں کے اوپر تکلیف آئی، بہت تکلیف آئی، جنگ تھی اور بہت نقصان ہوا. تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ جان لے کہ تم میں صبر کون کرتا ہے. سوچیں، اتنے نزدیکی، اور یہی سب کچھ آج کہاں ہوا ہے؟ فلسطین میں. فلسطین میں آج یہی سب کچھ ہوا ہے. بھائی، بیٹے، شوہر، بچے سب شہید ہوئے ہیں، اور مسلمانوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے منہ سے الحمدللہ ہم نے سنا ہے. وہاں پر بھی یہی ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کو صبر چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ وہ جان لے اللہ کہ تم میں کون سے صبر والے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں کیا سبق ملا ہے؟ کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جنت آسان نہیں ہے. جنت تمہیں کس پہ داخل کی؟ صبر کے ساتھ. جہاد اور صبر، کوششیں اور صبر. جب بھی تم جہاد کرو گے، کوششیں، تم نے کوشش چھوڑنی نہیں ہے، اور صبر چھوڑنا نہیں ہے. ان دو چیزوں کے پر اللہ فرمایا ایسے تمہیں جنت نہیں مل جائے گی. حالانکہ ابھی تک تو اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے. یعنی دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جہاد اور صبر. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جنگ جو ہے مدینہ میں رہ کے کی جائے. انہوں نے عبداللہ بن ابی نے، اللہ کا خود بھی یہ ایک تھا کہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ ان کی اللہ کا مشورہ مل بھی گیا تھا کہ ہاں مدینہ میں رہ کے جنگ کی جائے، اپنے گھروں میں بند ہو جایا جائے، ان کو گھروں میں سے پتھر مارے جائیں، جو ان کا پرانا اصول تھا، طریقہ تھا. ٹھیک ہے؟ وہ میدان جنگ میں جا کے کرنے کی بجائے آنے دی. لیکن آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بہت سے ایسے صحابی، بہت سے ایسے بڑے بڑے لوگ جو چاہتے تھے کہ میدان جنگ میں جایا جائے، جو بدر میں نہیں جا سکے تھے، انہوں نے. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پکارا ہے، ان کو بھی، اور پھر ہم جیسے لوگوں کو بھی. ہم جیسے بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کاش ہم بھی اس وقت میں ہوتے. ہم کہتے ہیں کاش ہم بھی اللہ کے زمانے میں ہوتے، اس وقت ہوتے. ہم سے تو آج کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی. نرم، آج کی تکلیفیں نرم ہیں، اس وقت کی تکلیفیں گرم تھی، سخت تھی، شدید تھیں. جو جتنا زیادہ کسی آ کے قریب ہوتا ہے تو زیادہ شدت ہوتی ہے. انہوں نے بڑی سختیاں جھیلیں، ہمارے لیے تو آسانیاں ہو گئیں. حضرت صحابی تھے خالد بن ولید، اور ایک حضرت، ان کے سامنے جب لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم بھی وہاں ہوتے، تو انہوں نے فرمایا کہ بڑوں کے چھکے چھوٹ گئے تھے. کتنے برے حالات تھے اس وقت، کہ بہت سے واقعات اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. تو اس پہ آ کے یہ والی آیت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس میں دیکھیں 143 نمبر آیت میں، اور لا البتہ، اور البتہ، قد یقیناً اور البتہ یقیناً، کن تھے تم. ہمیں کیا اس میں، ان کے لیے تو چھوڑ دیں، ان کے لیے کیا تھا، ہمیں کیا کہا جانے لگا اس پہ؟ زیادہ پہلے سے باتیں نہ کیا کرو، ہم ہوتے تو یہ ہوتا، یا ہم نے یہ کرنا ایسا ہوتا. یہاں پہ یہی کہ اس وقت کیا ہوگا، اس وقت صبر کرنا ہوتا ہے. البتہ یقیناً تھے تم، تمنون، تا تم، میم نون واو منو روٹ ورڈ. کس چیز کا؟ ہم نے پہلے منی تھا، سوری، میم نون یا منی، ہم پہلے یہ کر کے آئے ہیں. تمنا کو روٹ ورڈ، تا لگائیں تو تمنا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ منی کا مطلب ہوتا ہے ٹپکانا، ٹپکائی جاتی ہے نا دلوں کے اندر، تمنا اور آرزو ٹپکائی جاتی ہے. تو منی ٹپکانا، اور اس کا روٹ کیا ہے؟ تمنا کا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا آنے لگا؟ تمنونا. اس میں میم آ رہا ہے دیکھیں، اور نون آ رہا ہے.
اور یا گر گیا، الف واو یا حروف علت ہے، یا مسلسل گر گیا اس کے اندر سے، اور آگے کیا آ رہا ہے؟ واو نون جمع کے لیے. اور تمنا بھی کیا تھی؟ بڑی شدت سے تھی. تم تمنا کر رہے تھے تم تمنا کر رہے تھے، تمنا کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تمہاری آرزو تھی، تمہاری چاہت تھی، ٹھیک ہے. اور البتہ یقیناً تھے تم ہی تو تمنا کر رہے تھے الموت، موت کی. اور یہی تھا، آج بھی دیکھ لیں جب کوئی بات ہوتی ہے تو کیسے کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ماتھے پہ کفن باندھ کے نکل جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور بڑے بڑے جناب دعوے مارے جا رہے ہوتے ہیں، اور سامنے آ تو جائے، سامنے آ جائے تو آ تو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھاگتے. ایسے ہی ہوتا ہے. موت کوئی آسان چیز نہیں ہوتی ہے. بس یہ تو وہ جانتا ہے جو شہادت کے لیے تیار ہو کے جانتا ہے، اور منافقوں کے لیے نہیں ہوتی. اور یہ اور تھے تم، البتہ یقیناً تھے تم تمنا کر رہے تھے موت کی. جنہوں نے کی تھی انہوں نے تو شہادتیں ہو گئیں، جو منافق تھے وہ پلٹ گئے. یہ منافقوں کے لیے آ رہا ہے. من قبل، من سے قبل پہلے، تو یہ کیا آئے گا؟ اس سے پہلے. اس یہاں پہ کیا؟ اس سے پہلے. اس سے پہلے کس سے پہلے؟ جس وقت کے جیت، انہوں نے جیت دیکھی تھی، غزوہ بدر میں جیت دیکھی تھی، ہار نہیں دیکھی تھی. غزوہ احد میں کیا ہوا؟ ہار دیکھنی پڑی، موت دیکھنی پڑی. اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں، اتنی شہادتیں نہیں ہوئی تھیں. تو یہاں پہ تو یہ شہادتیں اللہ تعالیٰ نے دکھائے، شہادتیں بھی ہوتی ہیں اور ہار بھی ہوتی ہے. اس سے پہلے ان یہ کہ تا تم، لام قاف یا لقا روٹ ورڈ ہے. لقا کا مطلب کیا ہے؟ ڈالنا، انڈیلنا اور ملنا، ملاقات کرنا. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ الف واو یا حروف علت ہے، یا اس میں یہ حروف علت کیا ہیں؟ جو روٹ ورڈ میں ہوتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں تو گر جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں جی گر گیا واو جمع کے لیے. اس سے پہلے یہ کہ تا تم لقو، تم ملاقات کرتے، تم ملتے. کس سے ملاقات کرتے؟ موت کی بات ہو رہی ہے نا، موت کی بات ہو رہی ہے. تم موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ تم موت مرتے. وہ شاعر نے کہا ہے نا، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں، مر کے بھی سکون نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ وہی بات ہو رہی ہے. پہلے تو مرنے لگے بتائیں کیا حالات ہوتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں موت کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. شہید کے لیے ہوگا آسان معاملہ، وہ جو شہادتیں، جن کی اصل شہادتیں ہیں وہی جانتے ہیں. عام تو حالات ہی ہیں. تو یہ بات ہی ان کی ہو رہی ہے جو منافق، جو بھاگے پھر. اس سے پہلے یہ کہ تم ملاقات کرتے ہو، اس سے ہو کی ضمیر موت کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور البتہ یقیناً تھے تم تو تمنا کر رہے تھے موت کی اس سے پہلے یہ کہ تم ملاقات کرتے اس سے. موت سے ملاقات کوئی آسان معاملہ نہیں ہوتا، یہی بتایا جا رہا ہے اس کے اندر. اور وہاں ملاقات ہوئی موت کے ساتھ. فاپس قد یقیناً، یہاں ہم بیٹھے ہوئے کہتے ہیں اس کی جگہ ہم مر جاتے، اس کی جگہ میں چلا جاتا. یہ صرف باتیں ہوتی ہیں. موت ایسی ظالم چیز ہے، جب آ جائے گی تو سب نے کہنا کہ میں نہیں، وہ سامنے بیٹھا اس کو لے جاؤ. موت کی بات کہنا اور اس کا سامنا کرنا بہت مشکل بات ہے. یہی اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں. پس یقیناً را الف کے اوپر حمزہ، دیکھیں را الف کے اوپر حمزہ ہوتا ہے اور یا ہوتا ہے رائی. پورا روٹ ورڈ موجود ہے، دیکھیں الف زبر آ گیا، رائی دیکھا، ٹھیک ہے. تم نے یقیناً دیکھ لی، تم نے یا دیکھا تم نے. کس کو؟ ہو اس کو. دیکھ لیا تم نے اس کو، یوں بھی آ سکتا ہے دیکھ لیا تم نے اس کو، دیکھا تم نے پھر بھاگے. ایسے ہی ہوتا ہے جب موت نظر آ جائے تو پھر تم بھاگتے ہو. وہاں اور تم دیکھ رہے تھے، وہاں اور ان تھے تم اور تھے تم تنظرون، تا تم نون زوارہ نظر، واو نون جمع کے لیے. اور تم دیکھ رہے تھے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تم اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ کر آ رہے ہو. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں اس سے پہلے یہ سارے دعوے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ، بہت کم لوگ ہوتے ہیں
وہ جو ہتھیلی پہ جان لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کے بارڈرز پر یا میدان جنگ کے اندر اپنی جان پیش کرتے ہیں، وہ شہادتیں الگ ہوتی ہیں. اس وقت ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے اللہ جانتا ہے. شہید کی موت جو ہے اس کو یعنی کہ قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں، ان کا الگ معاملہ ہے. لیکن وہ لوگ جو اس وقت ہوا سب کچھ غزوہ احد کے اندر، جو ایسے لوگ تھے جو دیکھ رہے تھے موت کو، سامنے دیکھ رہے تھے، اور ایسے منافق تھے جن کے چھکے چھوٹ گئے، وہ بھاگے پلٹے واپس مدینہ کی طرف بھاگ رہے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں، اور بے شک تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اس سے ملتے، اسے ملاقات کرتے، تو بلا شبہ تم نے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے موت کو. ٹھیک ہے. اور اگلا جو آیت آ رہی ہے نا 144 نمبر آیت، یہ ایک بہت زبردست آیت ہے، جو جس وقت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، شہادت کی خبر پھیل گئی، شہادت کی خبر پھیلی. ٹھیک ہے. شہادت کی خبر پھیلی، اس پر یہ آیت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو ہم کریں گے اس آیت کو. تو آج کی آیات کے اندر ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا اس کے اندر، کہ جب زندگی میں تکلیف آئے تو ہم کہتے ہیں ہم پہ تکلیف آئی، سامنے والا بڑا خوش ہے. یہ کبھی نہ کہا جائے. یہ دن ہے، کبھی کسی کے دن اللہ تعالیٰ نے اس طرف اچھے رکھے، کسی کے اس طرف. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کیا ہے ان آیات میں، کہ کبھی کمزور ہمت مت ہو جاؤ، کبھی بھی غمزدہ رہنے کی ہر وقت شکلیں غمزدہ بنا کر، دکھی بنا کر. تو دکھ تو آج ہم سب کو کسی نہ کسی چیز کا ہے. کسی کا کوئی مر رہا ہے، کسی کی جان کو، کسی کی صحت کو، کسی کی دولت کو، کسی کی اولاد کو تکلیف تو آئے گی، غم تو آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا. تو اس تکلیف کو کمزوری مت بناؤ، اسے اپنا غم مت بناؤ. تم ہی بلند رہو گے کس وقت؟ جب تم اللہ پر ایمان اور بھروسہ رکھو گے. اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر ایمان اور بھروسہ ہونا چاہیے. یہ تکلیفیں آنی اور جانی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم فقهنا في الدين. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.